Now move towards the chapter number 2, which is the foundation of Islamic economic paradigm. جو Islamic economics ہے تو اس کی فاؤنڈیشن کیا ہے، اس کی بنیاد کن چیزوں پہ ہے، تو اس کو آج ہم ڈسکس کریں گے. There were the some learning objectives. سب سے پہلے 4 فنڈامنٹلس ہیں اس چیز کے. وہ ہے سب سے پہلا ولایا. ولایا کا مطلب ہے کہ لو اینڈ ڈیووشن فور اللہ، اللہ کے لیے محبت. پھر کرامہ، جسے ہم کرامات یا معجزات وغیرہ کہتے ہیں. پھر تیسری چیز ہے میتھاق. میتھاق جو ہے وہ کہتے ہیں حساب کتاب کے دن کو، مطلب قیامت کو. ٹھیک ہے، جو قیامت میں حساب کتاب ہوگا نا. اور اسی میتھاق کی جو ہے وہ 3 قسمیں ہیں. ایک توحید، ٹھیک ہے، مطلب وحدانیت. ایک نبوت، مطلب آل دا میسنجرس آف اللہ. اور تیسری چیز ہے ماد، مطلب اکاؤنٹیبلٹی آف ہیومن، لوگوں کی اکاؤنٹیبلٹی جو ہوگی، جو ایکچولی میتھاق کا میننگ ہے. اور پھر چوتھی چیز ہے خلافت. ٹھیک ہے، تو یہ 4 چیزیں جو ہیں یہ اسلامی اکانومک سسٹم کے 4 فنڈامنٹلز یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ فاؤنڈیشنز ہیں: ولایا، کرامہ، میتھاق اور خلافت. پھر میٹا فریم ورک اینڈ آرک ٹائپ آف اکانومک رولز. دیکھو میٹا فریم ورک کسے کہتے ہیں اور آرک ٹائپ اکانومک رولز کسے کہتے ہیں. میٹا فریم ورک جیسے فار ایگزامپل ابھی میں بولوں کہ مجھے کیپٹلسٹ اکانومک سسٹم سیکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو اب سب سے زیادہ کیپٹلسٹ اکانومک سسٹم کہاں یوز ہوتا ہے؟ امریکہ میں، کیونکہ وہ انہی کا یہ وہ اسی کو ہی سپورٹ کرتے ہیں اور انہوں نے ہی جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیلایا ہے. تو جو امریکہ ہے اسے میں کہوں گا آرک ٹائپ آف اکانومک رولز. ٹھیک ہے، یہ اس کا آرک ٹائپ ہے. امریکہ آرک ٹائپ ہے کیپٹلسٹ سسٹم کا. اور میٹا فریم ورک کیا ہے؟ میٹا فریم ورک ویلتھ آف نیشن ہے. ٹھیک ہے، جو ایکچولی کیپٹلسٹ کیپٹل اکانومی کی بک ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے اگر میں کمیونزم کی بات کروں گا تو 10 کیپیٹا جو کہ کارل مارکس نے لکھی تھی وہ میٹا فریم ورک ہے. ٹھیک ہے، اور رشیا جو ہے اس کا آرک ٹائپ ہے. تو اسی طریقے سے اگر ہم اسلامک اکانومکس کی بات کریں، کیونکہ یہاں پہ اسلامک اکانومکس کی بات ہو رہی ہے، تو اسلامک اکانومکس میں میٹا فریم ورک کیا ہے؟ قرآن اور احادیث اور ایکشن آف پروفٹس. ٹھیک ہے، اور اسی کا ہی آرک ٹائپ اکانومک سسٹم جو ہے وہ مدینہ کی ریاست ہمارے لیے یہ. تو ہمارے پاس ایک جو ہے وہ ایک ہمارے پاس کتاب بھی موجود ہے جس میں رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں سارے لکھے ہوئے، جو قرآن، حدیث اور ایکشن آف کمپینینس ہیں. ٹھیک ہے، اور ہمارے پاس جو ہے ایک ایگزامپل کے طور پہ بھی ہے وچ از جو مدینہ کی ریاست تھی. ٹھیک ہے، مدینہ میں جو ایک اکانومک سسٹم تھا، ایک جو سسٹم تھا، وہ چیز ہے. اب اس میں ایک چیز یہ بھی ہے دیکھنے کے لیے کہ جو اسلام ہے وہ مارکیٹ سسٹم کو کس طرح سے کنسیڈر کرتا ہے، کس طرح سے دیکھتا ہے. تو یہ دیکھو کہ پہلے عرب میں جو ہے وہ کیا ہوتا تھا کہ جو کاروانس ہوتے تھے، ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے ایک مڈل مین ہوتا تھا جو کہ مرچنڈائز پرچیز کرتا تھا کاروان سے، جو کہ ان کے علاقے سے باہر کے ہوتے تھے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. اور پھر جو ہے وہ اپنے علاقے میں اس کو پروفٹ رکھ کے بیچتا تھا. مطلب دیئر ور نو مارکیٹ نا، بس ایک ہی بندہ ہوتا تھا. ٹھیک ہے، اس کے کانٹریکٹس ہوتے تھے اور پھر وہ مطلب ایک طرح کی منوپلی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ریاست قائم ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا. ٹھیک ہے، اور پھر جو انڈیویجولس کے لیے اوپن ٹریڈ کری، مطلب جو بھی کاروان باہر سے آئے گا، ٹھیک ہے، وہ اپنی پوری سب جو ہے وہ دکانیں لگائے چاہیے، اور ہر ایک انڈیویجول کا رائٹ ہے کہ وہ جا کے خود سے ان سے ڈائریکٹ خرید لے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک مارکیٹ سسٹم بنا دیا نا، منوپلی پاور کو ڈسگریڈ کیا. تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس چیز سے کہ جو اسلام ہے وہ منوپلی پاورز کو ڈسگریڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ ہر ایک انڈیویجول کو رائٹ دیتا ہے کہ وہ خریدے، اور اس سے ہے بھی کیا کہ پرائسز بھی ریڈیوس ہوں گی. ٹھیک ہے، اور پھر ہر چیز ہر ایک کے لیے اویلیبل بھی ہوگی. تو یہ چیز ہمیں پتہ چلتی ہے اس سے. ٹھیک ہے، تو اس میں یہی سب ہے. پھر امپلیکیشن آف ایجنٹ ٹرسٹی ریلیشن شپ. اب دیکھو ایجنٹ ٹرسٹی جو ہے وہ اسے کہتے ہیں کہ جس کو آپ نے نا اپنا سربراہ بنایا ہوا ہے. جیسے اسلامک اگر کوئی کنٹری ہے، ٹھیک ہے، ویسے تو کوئی بھی اسلامک کنٹری نہیں ہے، اسلامک کنٹریز ہیں لیکن اس میں اسلامک رولز ریگولیشنز نہیں ہیں اس طریقے کے جیسے ہیں اسلام میں. تو ایجنٹ ٹرسٹی اسے کہتے ہیں جو خلافت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے جو خلافت جسے دی ہوئی ہے، جو لوگ خلافت میں ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایجنٹ ٹرسٹی ہوں گے. تو آپ خلافت کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک عقل، جسے اسلامک اکانومکس میں نام دیا ہے انٹیلیجنس آف دی ہارٹ کا. دوسرا ولایا، مطلب ہیومن ڈگنیٹی، عزت. ٹھیک ہے، تیسری چیز فطرہ، مطلب فطرت. ٹھیک
ٹھیک ہے. تو یہ 3 چیزیں ہیں جو ایجنٹ ٹرسٹی ریلیشن شپ کو مضبوط کرتی ہیں. ایک عقل، دوسرا عزت، اور تیسرا فطرت. ٹھیک ہے. تو یہی چیزیں اس میں ڈسکس ہیں. میتھاق کا اس میں ذکر ہے، میتھاق ہم دیکھ چکے ہیں. پھر سگنیفیکینس آف رول کمپلائنس. تو سب سے پہلے رول کمپلائنس کیا ہے؟ رول کمپلائنس ہم تقویٰ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. مطلب جو رولس اینڈ ریگولیشنس ہیں اس کو بہت اچھے سے فالو کرنے والا. ٹھیک ہے. جو بتا دیا اس کو اچھے سے فالو کرنے والا، وہ اس کو کہتے ہیں ہم تقویٰ. ٹھیک ہے. تو رول کمپلائنس جو ایک اور انہوں نے ٹرم یوز کی ہوئی ہے، انٹر الایا. انٹر الایا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انجوائے گڈ اینڈ فاربٹ ایول بیہیویئرس. اگر ہم مارکیٹ میں یہی چیز کو جو ہے ہر ایک انڈیویجول فالو کرے کہ جو اچھی چیزیں ہیں، مثبت چیزیں ہیں، اس کو وہ انجوائے کرے. ٹھیک ہے. اس کو مطلب انجوائے کا مطلب کہ وہ خوشی خوشی کرے اس کو. ٹھیک ہے. اور جو ایول بیہیویئرس ہیں، ٹھیک ہے، اس کو فاربٹ کرے. ایول بیہیویئرس ان سینس آف کہ آپ اپنی چیز کی قیمت جو ہے وہ کم کر دیں تاکہ کمپٹیٹر باہر چلا جائے. یہ ایک ایول بیہیویئر ہے نا. ڈمپنگ ہے، ایول بیہیویئر ہے. یا جو ہے وہ آپ چیز کی ہولڈنگ کر دیں، آپ سپلائی کم کر دیں تاکہ اس کی پرائس بڑھ جائے، پھر آپ بعد میں بیچیں. یہ ایول بیہیویئر ہے. تو اس سے وہ رکے، تو اسے کہتے ہیں انٹر الایا. تو اگر یہ رول کمپلائنس سے آپ کے اندر تقویٰ ہوگی تو آپ یہ کبھی بھی نہیں کریں گے. آپ میں تقویٰ ہوگی تو آپ ظاہر سی بات ہے کہ آپ گڈ تھنگس جو ہیں اس کو آپ انجوائے کریں گے. ٹھیک ہے. مطلب اس کو آپ فالو کریں گے اور ایول بیہیویئر سے آپ بچیں گے. پھر امپیکٹ آف اسکارسٹی. اب اسکارسٹی جو ہے وہ سب سے جو کنونشنل اکانومکس ہے اس میں اسکارسٹی یہ ہے کہ ہم چوائسیز اس لیے میٹ کرتے ہیں بیکاز وی آر اسکیئر آف دا ریسورسز. اٹ مینس کہ وی ہیو انلمیٹیڈ وانٹس اینڈ لمیٹیڈ ریسورسز. اسلام میں جو ہے وہ اسکیئرسٹی بالکل الگ ہے. وہ کہتے ہیں کہ دیئر از دا لمیٹیڈ وانٹس اینڈ انلمیٹیڈ ریسورسز. ٹھیک ہے. اور انلمیٹیڈ کی جگہ جو ہے وہ سفیشینٹ ریسورسز کا ایکچولی نام دیا گیا ہے کہ سفیشینٹ ریسورسز فار دا گلوبل ورلڈ. اسلامک ویژن یہ ہے. تو یہ پرابلم کیوں کریٹ ہوتی ہے پھر کہ اگر ایسا ہے تو پھر بھی پرابلم ہے نا کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ کچھ لوگ غریب ہیں. ٹھیک ہے. کچھ امیر ہیں، کچھ بھوکے ہیں. تو اس کا ریزن یہ ہے کہ جو ویسٹیج ہے، جو ایکومولیشن آف ویلتھ ہے، ٹھیک ہے، جو لگژری ہے، جو ایکسٹراویجنس ہے، مطلب زیادہ فضول خرچی جسے لگژری کہتے ہیں نا ہم. مطلب بہت ہی بہترین اپنا گھر بنا لیا، آٹومیٹک شیشوں کا بنا لیا جبکہ ضرورت نہیں ہے اس کی. جو ہم نے الغزالی کا پڑھا تھا، ہیومن شوڈ فلفل دا نیڈس. صحیح ہے. ناٹ مور اور لیس، سیٹسفائی ان دا نیڈس. جو اس کی ضرورت ہے اس پہ وہ سیٹسفائی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس سے زیادہ اور کم کی ضرورت نہیں. تو اگر ایسا ہوگا تو یہ پرابلم کبھی بھی نہیں ہوگی کیونکہ اللہ نے سفیشینٹ ریسورسز پیدا کیے ہیں سب کے لیے. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ پرابلم ہوتا ہی اس وجہ سے کیونکہ لوگ جو ہے وہ یا تو ویسٹ کر رہے ہیں، یا ایکومولیشن آف ویلتھ کر رہے ہیں، یا لگژری ہے بہت زیادہ، یا ایکسٹراویجنس ہے بہت زیادہ، فضول خرچی ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ایک ایگزیکٹ میجر کے مطابق پیدا کی ہے، ہر چیز ناپ تول کے. تو کچھ بھی کم یا زیادہ نہیں ہے. یہ ہمارے اپنے جو کرتوت ہیں جس کی وجہ سے چیزیں ہمیں کم اور زیادہ پڑتی ہیں. نتھنگ میک اے پور مین اسٹارو ایکسیپٹ دیٹ ود وچ اے رچ پرسن اویلس اے لگژری. مطلب پور مین کو کچھ بھی چیز بھوکا نہیں کرتی سوائے اس کے کہ جو امیر آدمی ہے وہ اپنی لگژری اویل کرنے میں لگا رہتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ وہی بات ہے. صحیح ہے. ایکسیسو کنزپشنس، ایکسٹراویجنس، ویسٹ، ایبیوز آف ویلتھ. صحیح ہے. انجسٹ. پھر اگلی چیز ہے ریشنیلٹی اینڈ فریڈم آف چوائس. ریشنیلٹی اینڈ فریڈم آف چوائس کا مطلب کہ ریشنیلٹی کیسے آئے گی بھائی؟ فل انفارمیشن کیسے آئے گی؟ ایک چیز کا بہترین نالج کیسے ہوگی؟ جس کے پاس جتنی عقل ہوگی، ٹھیک ہے، جس کے پاس جتنی اسپرٹ ہوگی، کنسائسنس ہوگی، انٹیلیجنس ہوگی، مطلب عقل ہوگی، تو وہ اتنا ہی ریشنل ہوگا. اور فریڈم آف چوائس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فریڈم آف چوائس دی ہے. ٹھیک ہے. آپ اپنی مرضی سے چوز کریں وے کو. ٹھیک ہے. کہ آپ رحمان کی طرف جانا چاہتے ہیں یا پھر شیطان کی طرف جانا چاہتے ہیں. جیسے سورہ ملک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ کون ان میں سے نیک عمل کرتا ہے اور کون نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے چوائس دی ہے کہ آپ نیک عمل کریں یا نہیں کریں. آپ ہر چیز میں جو ہے نا،
ہر ایکشن میں کوئی نہ کوئی چیز ہے، یا تو وہ آپ کا رحمان کی طرف ہے یا پھر شیطان کی طرف ہے۔ تو ریشنیلٹی اور فریڈم آف چوائس اس طریقے سے کہ اب ہم اکانومکس کے اگر وے میں پڑھیں تو جو جس کے پاس جتنی عقل ہے وہ اتنا ہی ریشنل ہے، ٹھیک ہے۔ اکانومک سسٹم میں تو جو زیادہ عقل والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، تو انہیں تو وہ جو ہے وہ ایکچولی خلافت میں جاتے ہیں، یا ٹھیک ہے وہ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں، یا پھر مطلب ہونے چاہیے گورنمنٹ میں ہوتے ہیں، یا پھر وہ سب کو چلا رہے ہوتے ہیں، ایک سسٹم چلا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور فریڈم آف چوائس جو ہے وہ اب ہم کچھ بھی کریں، اب ہم کاروبار کر رہے ہیں، ایک چیز بیچ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب ہمارے پاس وے ہے، اللہ تعالیٰ نے وے دے دیے کہ ہم رحمان کی طرف جائیں، مطلب ہم ٹھیک ناپ تول کریں، کم سے کم پیسوں میں دیں، اپنا پروفٹ جو ہے وہ بہت زیادہ بنانے کے چکر میں نہیں ہو، بلکہ ایک بیلنسڈ اسٹریٹجی یوز کریں ہم، ٹھیک ہے، اور ہولڈنگ نہ کریں۔ تو یہ سب رحمان کی طرف ہے، اور یہی سب کر لیں، ٹھیک ہے، مطلب اس کے اپوزٹ وائز ورسا تو وہی شیطانی عمل ہے۔ پھر انڈیویجول آبلیگیشن رائٹ اینڈ سیلف انٹرسٹ، تو اس کا مطلب وہی ہے کہ اگر ہم پرسنل سرنڈر کر لیں خود کو اللہ کے آگے، جو کہ ہر مسلمان کرتا ہے، ٹھیک ہے، ڈیوائن کے آگے، مطلب اللہ کے آگے، تو پھر ہمارے اوپر کچھ آبلیگیشنس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، کچھ رائٹس ہوتے ہیں اور کچھ سیلف انٹرسٹس ہوتے ہیں۔ آبلیگیشنس مطلب کسی کے ساتھ آپ نے برا نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ بہترین مسلمان وہ ہے جس کا پڑوسی اس کے ہاتھ اور زبان سے محفوظ ہو، ٹھیک ہے، تو یہ آبلیگیشنس ہیں۔ پھر کسی مسلمان کو کسی مسلمان کے جان، مال، عزت، آبرو پہ کوئی حق نہیں، ٹھیک ہے، دس از آبلیگیشن ایز ویل ایز رائٹ، کہ ہر بندے کے رائٹ ہے کہ اس کا جو مال ہے وہ اسی کا ہی ہے، اس کی عزت جو ہے وہ اسی کی ہے، رائٹ ہے اس کا۔ اور پھر کچھ سیلف انٹرسٹس بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے سیلف انٹرسٹ بھی دیے ہیں، مطلب آپ جو کما رہے ہیں وہ آپ کھائیں پیئیں، عیش موج کریں، اور جو بچ جائے وہ بانٹ دیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ جمع کر رہے ہیں تو آپ جمع کریں، لیکن آپ زکوٰۃ بھی دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ سیلف انٹرسٹ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیے، لیکن اگر بندہ خود کو جو ہے وہ سیلف سرنڈر کر لے ٹورڈ دا گاڈ، ٹھیک ہے، تو پھر سب چیزیں ایک دم بہترین ہو جائیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ اللہ نوز اینڈ یو ڈو ناٹ۔ سینٹرل نوشن آف جسٹس، اب جسٹس کا وہی بات ہے کہ پوری اسلامک اکانومک سسٹم میں سے اگر جسٹس کو نکال دیا جائے تو دیر از نتھنگ۔ وداؤٹ جسٹس دیر از نو پروگریس، وداؤٹ جسٹس دیر از نو good economic system, without justice there is no Islamic economic system, without justice there is no good development in the nation. So justice is actually the central notion, central point ہے بیچ کا۔ جسٹس نہیں ہے تو پوری بلڈنگ گئی، صحیح ہے، مطلب ایک عمارت ہے، اگر اس کی بنیاد جسٹس وہی نہیں ہے تو بھلے کتنی بھی منزل کی بلڈنگ ہو وہ گر جائے گی، وہی مضبوط نہیں ہے تو یہ ایک سینٹرل نوشن ہے۔ اچھا دیکھو، کنونشنل اکانومکس میں اور اسلامک اکانومکس میں ایک واضح فرق یہ بھی ہوتا ہے، جیسے کنونشنل اکانومکس اس طریقے سے ورک کرتی ہے کہ جیسے فار ایگزامپل ایک 7 منزل کی بلڈنگ ہے، ٹھیک ہے، تو اب 6 منزل تو بن گئی اس پہ، لیکن 7ویں منزل گڑبڑ کر رہی ہے نا، کہ جو ہے وہ 7ویں منزل ہم بنائیں گے تو یہ بلڈنگ گر جائے گی یا کوئی نقصان ہوگا، واٹ ایلس، تو وہ اس کا سلیوشن ڈھونڈتے ہیں کہ 7ویں منزل کو ہم کس طریقے سے بنائیں کہ جو ہے وہ باقی بھی سب بہترین رہے، اچھا رہے۔ لیکن اسلامک اکانومکس کیونکہ وہ پورا ایک مکمل دین ہے، مکمل سسٹم ہے، تو وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ کہتا ہے کہ آپ 7ویں منزل چھوڑیں، ٹھیک ہے، آپ کو بنیاد ایسی رکھنی ہے، کیونکہ بنیاد اگر بہترین ہوگی تو آپ 7 منزل کی آپ مزے سے آنکھیں بند کر کے 100 منزل بھی بنا لیں، بلڈنگ کہیں نہیں جائے گی۔ تو یہ بنیاد کی بات ہوتی ہے، اگر بنیاد بہترین ہے تو پھر پورا جو ایک سسٹم ہے، پورا جو وہ اکانومک سسٹم ہو، پولیٹیکل سسٹم ہو یا کوئی سے بھی، تو وہ پورا بہترین رہتا ہے، ایک دم زبردست، ہٹو بچو۔ پھر کنسیپٹ آف جسٹس ان اسلام، یہ وہی فیئرنیس، ایکولائزیشن، بیلنس، ایکویلٹی، انہی چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں۔ جسٹس کو میرے خیال میں تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمیں پتہ ہی ہے، مطلب ہمارے لیے تو یہ ایک دم آسان ہے کہ ہم کیونکہ بچپن سے مسلمس میں ہی بڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور بچپن سے ہم نے قرآن حدیث کو پڑھا ہے چیزوں کو، تو اگر کھلے ذہن سے سوچو، جو چیزیں ہمیں غلط لگتی ہیں کہ یار یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے،
تو وہ ہر چیز پروہیبٹڈ ہے، اور جو ہمیں لگتا ہے کہ یہ صحیح ہے، اچھا عمل ہے، نیکی کا کام ہے، تو وہ ہر چیز ہمیں کرنی ہے. تو دس از آل دا تھنگس. مطلب اب میں بولوں کہ اگر جو ہے وہ فار ایگزامپل میں دکان کھول کے بیٹھا ہوں مارکیٹ میں، کیونکہ اکانومکس کی بات ہو رہی ہے نا، میں مارکیٹ میں دکان کھول کے بیٹھا ہوں، صحیح ہے، ایک شخص آیا، اس نے سامان خریدا، ٹھیک ہے، اور میرا وہ کیونکہ کپڑا ڈیفیکٹو تھا تو مجھے لاس ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے جو ہے وہ چھپا کے اور اسے بیچ دیا. تو تمہارے ذہن میں کیا آئے گا کہ یار یہ غلط کیا، بتا دینا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، یا نہیں بیچتے، خود نقصان برداشت کر لیتے. تو دس از رانگ ان اسلام، دس از رانگ ان اسلامی اکانومک سسٹم، ٹھیک ہے. یا پھر جو ایک بندہ ہے وہ مجھ سے کپڑا خرید رہا تھا، کپڑا بالکل زبردست تھا، اچھا خاصا تھا، لیکن میں نے جو ہے وہ اس کو کم قیمت میں بیچا، ٹھیک ہے، مارکیٹ پرائز اس کے فار ایگزامپل 500 تھے، میں نے 300 میں بیچا کیونکہ آگے سے 200 میں مل رہا تھا. تو میں نے اپنا جو ہے وہ اچھے کم سے کم رکھا اپنا پروفٹ نا، تاکہ لوگوں میں سوسائٹل ویلفیئر انکریز ہو. تو کیا ذہن میں آتا ہے کہ دس از گڈ اور بیڈ؟ دس از گڈ. لیکن اگر میں یہ بولوں کہ باقی لوگ 500 کا بیچ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ 400 کا رہا ہے، لیکن میں 300 کا بیچ رہا ہوں تاکہ میں 100 روپے لاس برداشت کر رہا ہوں تاکہ یہ باہر ہو جائیں، اس کے بعد پھر میں اس کو 700 کا بیچوں گا، تو کیا ذہن میں آ رہا ہے؟ دس از رانگ. تو دس از رانگ. بس اتنی سی بات ہے. مطلب ایسے کوئی کنفیوژن والی بات نہیں ہے، جو بھی سوال ہوگا جیسے بھی اس کو پڑھنا، وہ ایک کھلے ذہن سے سوچنا کہ بھائی یہ چیز غلط ہو سکتی ہے یا صحیح ہو سکتی ہے، اور اس کا اسی طریقے سے آنسر کر دینا. بس یہ جو ٹرمز ہیں کچھ جو میں بتا رہا ہوں، اس کو یاد رکھنا اور بہترین کام ہو جائے گا. پھر شریعہ، جو ہمارا لا ہے وہ ہماری شریعت ہے. شریعت میں جو کچھ ہے، ٹھیک ہے، شریعت ایکچولی کیا ہوتی ہے؟ قرآن، حدیث، ایکشن آف کمپینینس، ایکشن آف پروفٹس، ٹھیک ہے، اور فقہ، ان سب کا نچوڑ ایک شریعت ہوتی ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے. تو شریعت میں جو کچھ ہے وہ لا ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے. تو مقاصد الشریعہ جسے کہتے ہیں، شریعت کا مقصد، اور اس میں جو کچھ مینشنڈ ہے، تو اگر ہم اس کو پروموٹ کریں، ٹھیک ہے، اور جو مسئلہ ہے جسے ہم سوسائٹی انٹرسٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس پہ ہم غور و فکر کریں اسی کے مطابق، تو یہ پرابلم اسلامی اکانومک سسٹم سے ہم ایزلی سولو کرنے کے قابل ہو جائیں گے. اور بیسکس آف شریعہ میں انہوں نے کچھ چیزیں ڈسکس کی ہوئی ہیں کہ ایک مسلم جو ہے اس کی لائف کس طریقے سے ہوتی ہے، کہ اسے اپنے عقیدے کا پتہ ہو، اپنے فیتھ کا پتہ ہو. یہ بہت زیادہ اسلامک ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے اگر ایک انڈیویجول ہی بہتر ہوگا تو ہی وہ مارکیٹ میں بھی بہتر ہوگا. تو اگر وہ مارکیٹ میں بہتر ہوگا تو مارکیٹ بھی اچھے سے چلے گی. تو شریعت کی بیسکس جو ہیں وہ دو ہیں، ایک عبادت، ایک معاملات. جو سر بھی بولتے ہیں نا کہ میرے ہمیشہ مولانا سے پڑھا ہوتا تھا کہ وہ عبادت تو بتاتے ہیں، معاملات نہیں بتاتے، ٹھیک ہے. تو عبادت اور معاملات یہ شریعت کا حصہ ہیں، ٹھیک ہے. اس میں پہلی چیز عقیدہ، مطلب آپ کا عقیدہ کیسا ہے اللہ پہ، فیتھ. دوسری چیز شریعت، تیسری چیز اخلاق، اور چوتھی چیز اجتہاد، مطلب اسٹرگل. تو یہ چیز ہے، ان چیزوں کی یہ چیز اگر اسٹرانگ ہے تو پھر ہٹو بچوں کام ہے. تو چیپٹر 2 میں صرف اتنی ہی چیزیں ہیں. چیپٹر 2 میں صرف انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جو اسلامی اکانومک سسٹم ہے تو اس کی فاؤنڈیشن کیا ہے، مطلب کیا چیزیں بہتر ہوں گی، صحیح ہے، مطلب وہی نا کہ بنیاد کیسی ہونی چاہیے کہ جس سے جو ہے ہم 100 منزل بھی کھڑی کر لیں وہ کہیں نہیں جانے والی. تو یہ بنیاد کو ہم نے سیکنڈ چیپٹر میں ڈسکس کیا ہے، ٹھیک ہے. اب اس بنیاد میں یہ جو منزلیں ہیں جسے ہم انسٹیٹیوشنل فریم ورکس کہتے ہیں اور کی انسٹیٹیوشنس ہم کہتے ہیں، اب ہم اسے ڈسکس کریں گے.